ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل سادہ کر دیں بھائی جان، ایک کو ڈیلے بیس بند کر دیں۔ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام صفحہ اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سادہ ہو سکتا تو کر دیں۔ بہت تھوڑا لکھا لیکن بہت اچھا لکھا، سید سلیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے، اور دوست یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، شرف ہے، فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب تھا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زباں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ انہوں نے معذرت کی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو بنے علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں تو باول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئیں۔ گزرتے اتنا ضرور کہا، مہربانی کرنا اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ
ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا نے ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی، اس شاک حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں رکیے گا، ذرا ٹھہریے گا۔ وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لو تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو کیفیت کیا تھی؟ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور آئیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ او بھائی محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے، میری راہوں میں آنے والا اور پھر اس قافلے سے بچھڑ جانے والا میرے نام ایک پیار چھوڑ گیا تھا۔ حضور فرماتے میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ سادہ ہو سکتا ہے اور اچھا ہاں کوئی بات نہیں، آواز کم کر دیں پھر تھوڑی سی۔ یہ طبا حضور کی راہوں میں، اس شاک کے ڈیرے حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دیوانے کا تذکرہ سناتا ہوں، اور میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ جس کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے گھر سے باہر نکالا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلمان کہتے گھر سے باہر نکلا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا، مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لی یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین، وہاں ایک عالم وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بیچ دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو فرمایا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، او بھائی اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا 3 نشانیاں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی،
سریرا بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سر زمین تک پہنچا دو. وہ راضی ہوئے, لیکن ظالم بڑے نکلے. سلمان کہتے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ لیا, غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے دوست, کہتے بڑے دھکے کھائے. انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا, پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. خیر, آپ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی, اب اڑیکنے لگے. ایک دن کسی نے آ کے سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا, وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اچھا, اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے. دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتا دوست, ہجر کی آگ میں جلے, انتظار کی راہوں میں تڑپے, ہمائیوں گڑیاں, سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا, کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا, خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا. بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا. ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی, میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی. انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا. کہتے وہ غصے میں تھا, اس نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا. خیر, برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. کھانا پیش کیا, عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے, آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے. میرے نبی نے قبول فرما لیا. 2 نشانیاں, اب ایک نشانی باقی, دل تھام کے بیٹھیے گا. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے, میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا. او بھائی, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات. کریم پلٹ کے دیکھتے ہیں, کرم فرماتے ہیں, کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. یار سلمان رونے لگے, آنکھوں میں بہت سے اتھرو تھے. حضور فرماتے سامنے آؤ نا, سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا. یار محبت کا نغمہ کچھ یوں چھڑ گیا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. سلمان فارسی حضور کی راہوں میں طب اول, حضور کی راہوں میں عشاق کے ڈیرے, حضور کی راہوں میں بحیرہ راہب کی کلی, حضور کی راہوں میں اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا دوست, کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی, سوئے تھے بخت سول نہ نکلا. ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, اوے آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں, اور پیغام لے آئی. اور یار آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا, مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ دوست ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہتے تھے نا, یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بنے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی.
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا, آئے گی آخر پہ نمبر پہلا لے جائے گی, اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے بھائی, ایک سوال یہ بھی کہ ایسی امت کو پڑھا صدقہ دیں گے, کھا خود جائیں گے, وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا, اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں صدقہ کرتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ پہاڑ پہ رکھتے, لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا. کیوں بھائی؟ صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ تھی آسمان سے آگ آتی, اچک کے لے جاتی, اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا, قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی, ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا, جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا, ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول, مہربانی کیا ہوئی, اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا, ہمیں شرمندگی سے بچا لیا. وہ شرمندہ ہوتے تھے, اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے, آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا, صدقہ دیا, خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا, اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں بھائی, صرف نیکی کا ارادہ. اور ارادہ کیا کیا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا, بیواؤں کے کام آؤں گا, کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. یہ نیکی کا ارادہ نا. میں اور آپ یہاں میلاد کے پروگرام میں بیٹھے, میں نے اللہ رسول کی باتیں چھیڑ دی, دل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی, عمل کے جذبے نصیب ہوئے, تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا ارادہ کیا کیا. اور بھائی اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا, آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا. جذبہ کیا نصیب ہوا, میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر, اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, صفا کتنا ہو گیا, شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. جذبہ کیا نصیب ہوا بھائی, میں اپنے غریب دکھی بھائی کی مدد کروں گا. یہ ماں جایا ہے بھائی. وہ کسی نے کہا تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا, اس نے کہا تھا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا تو اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اور اشفاق احمد کہتے ہیں کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے بھائی, وہ اللہ کے دیے سے ہی دینا تو ہوتا ہے. اور بات یاد رکھیے گا, رزق بانٹنے سے رزق کم نہیں ہوتا, رزق بڑھتا ہے. بھائی جان یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا. اور یار یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بھی جذبہ نصیب ہوا کہ ہمارے اس ایمنہ آباد کے اندر بہت سارے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے, بہت سی بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہوئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور بھائی جان جذبے نصیب ہوئے, وہ غریب کی بیٹی, وہ مزدور کی بیٹی, وہ بیوہ کی بیٹی, میری بیٹی, اور اس بیٹی کو باعزت گھر سے رخصت کروں گا. یہاں بیٹھے بیٹھے یہ نیکی کا جذبہ سینے میں انگڑائیاں لے رہا ہے. دکھیوں کے, بیواؤں کے, غریب بھائی غریب بہن کی مدد میں کروں گا. یہاں رکیے گا, ایک مشورہ دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا. بھائی جان یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ تو نصیب ہوا, لیکن خیال کیجئے گا نیکی وہ کرنی ہے جو گمنام ہو. نیکی وہ کرنی ہے کہ دائیں سے دو اور بائیں کو خبر نہ ہو. وہ نیکی نہیں کہ 20 آدمی پیچھے کھڑے ہیں اور آگے جس کو آپ نے خدمت کری, یہ آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ اور 20 لوگ سامنے تصویریں بنا رہے ہیں اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں نہ جانے خدا سے. وہ بیٹی, وہ مزدور نہ جانے اپنے خدا سے کیا کہہ رہے کہ مالک میری غربت مجھے کن کمینوں میں لا کے کھڑا کر دیا. اشتہار والی نہیں, دکھلاوے والی نہیں, ریا والی نہیں. بھائی جان نیکی گمنام کرنی ہے. غربت بڑا امتحان ہوتا ہے یار, غریبوں کا امتحان لینا بھی نہیں چاہیے یار, نمائش نہیں کرنی چاہیے. اور یہ غربت تو کفر تک لے جاتی ہے یار. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے. حالات پوچھے, کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے, بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معیشی حالات پوچھے, کہتا ہے غربت. اور اس نے کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپا دیا, کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو, غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے, یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی اتنی جلدی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر,
راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا ہے زمین پہ اترو, شجر سایہ دار بھی بنو, شجر پھلدار بھی بنو. غربت یہ ہمیں بونے نظر آئے, اور دولت کا قد تو بڑا ہوتا ہے, ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. اور ہمارا کہنا ہے بھائی اللہ نے دولت سے نوازا ہے, خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہوا ہے, اشتہار والا نہیں, گم نام نیکی. اور یاد رکھیے گا جس شخص کو گم نام نیکی کے جذبے نصیب ہو جائے نا, یقین جانو یہ گم نام نیکی جنازے والے دن آئے گی. ہاں اس دن شور مچے گا, کھانا کھلاتا تھا, اس دن شور مچے گا یہ ہمارے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا, اس دن شور مچے گا یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا. اور بھائی جان امن آباد میں آوازیں اٹھے گی, فیس بک پہ اشتہار تو نہیں دیکھا, اس کی فیکٹریز کے کارخانے کے باہر ہم نے غریبوں کی لمبی لائنیں اور انہیں دھوپ میں جلتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا. بھائی جان اگر نیکیاں اس طرح کی آپ کے پاس ہیں تو مبارک ہو, یہ جنت میں لے جانے والی ہوں گی, یہ جنت کا راستہ آسان کرنے والی ہوگی. لوگ ملتے ہیں یار, لوگ باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ترغیب ہے, اور یہ اگر ہم لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی خدمت کر دیں تو دیکھا دیکھیے ترغیب اور تذلیل میں فرق کیجئے گا. جس کو ہم ترغیب کا نام دے رہے ہیں یہ ترغیب نہیں, میں معذرت سے کہوں گا یہ سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل ہے, انہیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ننگا کرنے والی بات ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں ترغیب کسے کہتے. میرے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تک میں لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تک میں لگاؤ, حاضر خدمت ہے. فرمایا آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اور ترغیب اور تذلیل میں فرق کیجئے گا. جس کو ہم ترغیب کا نام دیتے ہیں یہ خفیہ کام کرنے والا تھا. سنیے گا اس پر بھی ایک بات, دور صدیقی ہے, حضرت عمر فاروق ملاقات کے لیے گئے. آپ فرماتے میں نے وہاں ایک رجسٹر دیکھا جس پر کچھ نام تھے, بیوہ کے, یتاماں کے, مساکین کے, ساتھ معاونین کے نام بھی تھے. ایک جگہ پہ بیوہ کا نام لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا. آپ فرماتے میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ. اگلے دن گیا, دستک دی, بہن میں حاضر, اس نے شکریہ ادا کی, ایک صاحب آئے, گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے. فرماتے دوسرے دن چلا گیا, کہا بہن میں حاضر, کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے. کون ہے وہ خاتون کہتی میں نہیں جانتی. وہ دستک دیتے ہیں, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, برتن دھوتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, مشکیزیں برتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. تیسرے دن پھر چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دی, کون ہو آپ؟ آواز کیا آئی؟ امیر المومنین. اور بھائی آگے بڑھ کے دیکھا صدیق اکبر پاؤں میں جوتے نہیں تھے. عرض کی حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتے ارادتاً نہیں پہنے. کہا کیوں حضرت؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. طبیعت کی حساسیت دیکھو بھائی, ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں نا, ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں, اور لجاجت سے ہمارا ہمسایہ ہماری باپ کی عمر کا ہے, سفید داڑھی ہے, آ کے کہے نا پتر تھوڑی جی آواز کٹ کر لے. لجاجت سے کہا ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں آیا, ترلا کرنے آیا ہے. ہم سائیگی کے بڑے حق ہوتے ہیں دوست, لیکن بھائی جان ہوتا کیا ہے, وہ تو لجاجت سے ترلا کر, اور رد عمل اتنا گندا اور اتنا تلخ, گانا میرے گھر میں چلا, تمہیں کیا تکلیف, اور پھر اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا, اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا, آوازیں کسے گا, اس کے دروازے کے سامنے گندگی روڑے اٹکائے گا. یہ ہمارے رویے ہیں, یہ ہماری زندگی اور ہماری طرز زندگی کے عجیب راستے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہن کے آئے؟ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے, میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ چاہنی ہے, رات کے اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. نیکی گم نام کرنی ہے, دائیں سے دو بائیں کو خبر. میں صادق آباد, یہ ہمارے پنجاب کا بالکل بارڈر ہے, آخری شہر ہے. میں صادق آباد ایک جگہ حاضر ہوا, ایک سردار کے ہاں ہماری چائے تھی, اس نے بات سنائی. وہ کہتے ہیں میرے دسترخوان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزانہ 200-400 لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات, اللہ مزید برکت دے, رزق بانٹنے سے میں نے رزق بڑھتا ہے. تو اس نے کہا ایک دفعہ میں گیا تو میں نے ان صفوں میں ایک اپنا کلاس فیلو دیکھا, جماعتی دیکھا. تو وہ کہتا جب اس نے مجھے دیکھا نا, اس نے نگاہیں جھکا لی. یقیناً یاد آیا ہوگا وہ زمانہ بھائی, کبھی ہم ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس کی معیشت آسمان کو اور میں غربت کی لکیر پہ. یہ بات کرتے کرتے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے.
اس کی آواز کپ کپانے لگی، مجھے موقع ملا، میں نے کہا سارے لوگ اس دسترخوان پہ نہیں آتے، کچھ گمنام یہ ہے، کچھ تو ایسے دسترخوان بچھاؤ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور بھائی میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنائی، انہوں نے اللہ سے عرض کیا، میں نے ایک امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ میں نے کہا نیکی کا ارادہ، یہاں سینے میں انگڑائیاں لینے، دکھیوں کے، بیواؤں کے، غریب بھائی کی، غریب بہن کی مدد، میں اپنی ہمسائیگی میں لوگوں کے کچھ دکھ کم کروں گا، یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ نصیب ہوا۔ میں نے ترغیب یہ بھی دلائی، بھائی نیکی کرنی ہے تو گمنام، دکھلاوے والی نہیں، ریا والی نہیں، اشتہار والی نہیں، اور گمنام نیکی جنازے میں آنی چاہیے، اور جنازے والے دن شور مچنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا، لوگ یہ کہتے ہیں یہ ترغیب ہے، میں عرض کروں گا ترغیب اور تذلیل میں فرق ضرور کیجئے گا۔ بھائی جان اگر نیکی کا جذبہ نصیب ہو گیا، نیکی کی نہیں، یہاں سے اٹھ کے کسی دکھیے کے کام نہیں آئے، کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، اور کسی کی پیشانی میں سجدے نہیں لایا، کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے، یہاں بیٹھے بیٹھے دائی بننے کا، مبلغ بننے کا، سخی بننے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہتے ہاں دل مچلتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں حج لکھ دیا گیا۔ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنائے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر مر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ راہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ بھائی جان شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ابیڑ نہیں ڈالا۔ اور بھائی کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، ابھی اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو؟ اور نہیں بھائی، وہاں نیکی کا جذبہ عطا ہوئی، یہاں گناہ کا ارادہ کیا، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلم گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، معذرت کر لے، تو اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور بھائی جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے۔ سٹی سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو، دریا خشک ہو، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ او بھائی فطرت میں گناہ ہے، گناہ ہو جائے تو معذرت کرو، اور گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑو، اور گناہ ہو جائے تو منت کرو، اور گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، آنسو بہانے ہیں، معذرت کر رہی ہیں۔ سر سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا گندی نالی میں منہ، زبان سے اللہ اللہ، مجھے رحم آیا، میں نے اٹھایا، منہ دھویا، کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی یہاں گری۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا، مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی سر سکتی، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو
مدینہ میں آخری بات اور اس پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. مدینہ میں ایک گویا تھا, بوڑھا ہو گیا, ساری زندگی گانا گایا, پیٹ کی آگ بجھائی. اور آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے, فن ہے تو فنکار بھی ہے. بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے, لیکن جب آواز کا حسن گیا نا بھائی, صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے گئے. بڑے بڑے نام سنے ہوں گے. جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھی, آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رونے لگا, اللہ معاف کر دے. اور یہ مرنے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ آ گیا ہوں, یہ وعدہ ہے نا بھائی, توبہ کا در کھلا ہے, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, مجرم جتنا مرضی بڑا ہو معذرت کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ ساری زندگی غفلت میں گزری, ناراض کیا, اور آ گیا ہوں مالک, اور تیرا وعدہ ہے آنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے. معذرت کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں, اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں, اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, کوئی رزق کا بندوبست ترلا کر رہا ہے یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہے, خواب میں آوازی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے, قدموں کی آہٹ. گویے نے سنی, پیچھے پلٹ کے دیکھا حضرت عمر تھے. کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا, آواز آئی رکو, ٹھہرو, تھم جاؤ, میں خود تو نہیں آیا, مجھے تو کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے کہا, جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتے ہیں مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا, آج پیٹ کے لیے آواز دی تو تو نے عمر کو مدد کے لیے بس ایک چیخ ماری, جانے آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز ہے دوست, اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا. اس کا فخر ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے لاحد پہ بھی اتارا تھا. بھائی جان موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, انہوں نے عرض کیا ایسی امت کو پڑھا, وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سال ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر دوست ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میرا اور آپ کا فخر ہم حضور کے ہیں. بھائی جان فخر شرف بڑے ہونا تو اس قدر پھر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آئیے ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھیں, بحیثیت امتی جو ہمارے اوپر تقاضے آتے ہیں ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے ان راہوں پہ دوڑ لگائیں. اگر وہ راہیں آپ کو میسر ہیں مبارک, اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو یار مرنے سے پہلے آنا ہوگا, معذرت کرنا ہوگی, دوڑ لگانی ہوگی, دائی بننا ہوگا, مبلغ بننا ہوگا, خود بھی اور لوگوں کو بھی کھینچ کے اللہ کے حضور جھکانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس بزم کو جس دوست نے بھائی نے سجایا, ہم سب کو جمع کیا, اللہ عزیزم کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء بڑے لوگ ہوتے ہیں, سرپرستی فرماتے ہیں, مان بڑھاتے ہیں, ان شخصیات کا آنا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق دے, ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.